اور شرک کی بات آئی ہے تو آج کل کس کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھا لکھا دور ہے، ہر مسجد میں بیٹھ کر بتانے والے بتا رہے ہیں کہ شرک سے بچو۔ اب اس پر تقریریں کرنے یا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ رب کریم کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی بھی ہستی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا، ہر جرم ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے یہی چیز ارشاد فرمائی کہ تم جو عمل بھی کرو گے اپنے ہر عمل کو اس نامہ اعمال میں پاؤ گے۔ اور جب نامہ اعمال تمہارے سامنے کھولا جائے گا نا، دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نامہ اعمال رکھا جائے گا نا تو انسان اپنے ایک ایک عمل کو جب دیکھے گا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا اور اپنا سر جو ہے وہ پیٹے گا کہ ہائے، جس طرح یہاں الفاظ آئے ہیں نا، یا ویلتنا، افسوس کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں اپنا سر پیٹ رہا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ کیا میرے فرشتوں نے کچھ غلط لکھا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا میرے یہ جو کرامن کاتبین دائیں بائیں فرشتے ہیں، کیا انہوں نے کچھ غلط لکھا ہے؟ تو وہ انسان کہے گا نہیں نہیں باری تعالی، غلط تو کچھ بھی نہیں ہے، میری سیاکاریاں، بد اعمالیاں، نیک اعمال سارے ہی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے پھر ٹھیک ہے، پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ حساب و کتاب ہوتا ہے اور سب کچھ جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارے علماء کرام نے یہ چیز لکھی ہے کہ ہمیشہ اللہ جل شانہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جل شانہ بغیر حساب و کتاب کے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ کون حساب و کتاب دے سکتے؟ یہاں بندہ بندے کو حساب نہیں دے سکتا بھائی، یہاں بندہ بندے کو حساب نہیں دے سکتا تو بندہ بنانے والے کو حساب کیسے دے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ اللہ جل شانہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے راستے کی طرف چلا دے اور جنت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اور آسان ہیں، آسان ہو جائیں گے، اس کے لیے بس یہی تھوڑی سی محنت ہے۔ لیکن ہم آپ سے یہ نہیں کہتے جی آپ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں۔ آپ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں گے نا، آپ ہمارے لیے درد سر بن جائیں گے۔ 2-4 نفلیں جو پڑھ لیتے ہیں نا، وہ پھر ہمارے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ وہ بس سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ بس بابا فرض نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے کہ 5 وقت کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ جب 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی یار کوئی تھوڑی سی تلاوت بھی کر لیا کریں، پھر تلاوت شروع کر دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل میں آئے گا یار صبح کے وقت میں یاسین پڑھ لی جائے، یاسین پڑھیں گے۔ پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان اس راستے پر چلتا ہے۔ اب بنیاد ہے نماز۔ جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ پلے میں نہیں آئے گی۔ اس لیے عہد کریں، تہیہ کریں، نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم 5 وقت کی نماز کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کا اہتمام یہ پہلا قدم ہے، بس یہ پہلا قدم ہی مشکل ہوا کرتا ہے، آگے پھر انسان کے قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں اور انسان منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔